بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آسان ترین تیز رفتار طریقے سے قرآن پاک سیکھیں۔ 2 لیول مکمل ہونے کے بعد آج ہم لیول 3 کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ لیول 3 ہے جس میں ہم قرآن پاک کے قواعد و ضوابط کو سمجھ رہے ہیں، جسے آپ ایڈوانس لیول کہہ سکتے ہیں، اعلیٰ قواعد، اور یہ قرآن عربی کا آخری لیول ہے۔ اس کے اندر ہم 20 اسباق پڑھیں گے، جیسے ہم نے لیول 1 اور لیول 2 میں 20 سبق پڑھے۔ اس میں جو 20 اسباق ہیں اس میں پہلے 10 اسباق کا تعلق ورب اور فعل کے مختلف اقسام سے ہوگا، دوسرے 2 سبق اس کا تعلق جملے اور جملے کے اجزاء کے ساتھ ہوگا، یعنی سینٹینس اور پارٹ آف سینٹینس۔ آخری 8 اسباق اس کے اندر اسم کے مختلف اقسام اور ان کے اعراب ہوں گے۔ تفصیلاً یہ فہرست آپ کے سامنے ہے۔ پہلا سبق ماضی قریب، دوسرا ماضی استمراری، تیسرا فعل مضارع مؤکد، چوتھا مضارع مستقبل قریب اور بعید، پانچواں فعل لازم اور فعل متعدی، چھٹا افعال ناقصہ، ساتواں افعال مقاربہ، آٹھواں افعال مدح و ذم، نوواں افعال قلوب اور 10واں فعل رباعی۔ غور کریں، یہ 10 کے 10 اسباق ان کا تعلق ورب اور فعل کے ساتھ ہے۔ پھر 2 وہ ہم سینٹینس اور پارٹس آف سینٹینس کے بارے میں پڑھیں گے، مفرد، مرکب، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، اور 12واں جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ آخری 8 اسباق تک کا تعلق ناؤن اور اسم کے ساتھ ہے۔ اسم کی مختلف قسمیں اس میں ہم پڑھیں گے، جیسے 13ویں سبق میں مذکر مؤنث، 14ویں میں جمع سالم جمع مکسر، 15ویں میں معرفہ نکرہ، 16ویں میں اسم مبالغہ اسم تفضیل، 17ویں میں اسم ظرف اسم اعلیٰ، 18واں مفعول کی 4 اقسام، 19 حال اور 20 تمییز۔ آج کا پہلا سبق اس کے اندر ہم ماضی قریب کو پڑھیں گے، یعنی جانیں گے کہ عربی کے اندر قد اور لا قد اس کا استعمال کیا ہے، فائدہ کیا دیتا ہے، اور اس کا ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ آج کے سبق کو پڑھیں۔ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والی جیسے آپ پڑھتے ہیں کہ زمانے 3 ہیں، ماضی، حال اور استقبال۔ عربی کے اندر اس کے لیے 2 ورب ہی آتے ہیں، ماضی کے لیے فعل ماضی جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے، اور حال اور استقبال کے لیے فعل مضارع۔ ماضی کا تعلق پیچھے جتنا بھی زمانہ گزر چکا ہے وہ سارا ماضی ہے، لیکن ایک ہے ماضی قریب۔ ماضی قریب وہ ہے جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، یعنی جو ہم بات کر رہے ہیں تو وہ بالکل ہمارے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں پائی جائے۔ عربی میں ماضی قریب بنانے کے لیے ماضی پر قد لگایا جاتا ہے۔ آپ نے پاسٹ اور ماضی کے جتنے صیغے پڑھے ان پر قد لگائیں تو ماضی قریب بن جائے گا۔ قد 2 چیزوں کا فائدہ دے گا۔ قد عربی میں یہ حرف تاکید ہے، یعنی فعل ماضی پر داخل ہو کر جو اس کے اندر فعل ہے اس کے واقع ہونے کی تاکید پر دلالت کرے گا، اس لیے اس کا ترجمہ یقیناً یا ضرور یا بلا شبہ کے ساتھ ہم کریں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ دے گا کہ جس فعل اور ورب پر قد داخل ہے وہ فعل اور ورب اس کا واقع ہونا زمانے قریب میں ہے، زیادہ دور زمانہ نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نیچے 2 مثالیں ہیں، قد جمعوا لکم، قد اس کا ترجمہ آپ یقیناً، بلا شبہ یا ضرور کے ساتھ کر لیں۔ جمعوا، جمعوا فعل ماضی سے جمع ہے، یقیناً جمع ہوئے وہ، لکم لام کا معنی لیے، کم کا معنی تمہارے لیے۔ ایسے ہی قد انزلنا علیکم، قد یقیناً، انزلنا باب افعال سے ماضی میں جمع متکلم، یقیناً نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، تو یہ ماضی قریب اس طرح بن جاتا ہے۔ دیکھیں ماضی قریب وہ ہوگا جس پر قد یا لقد داخل ہو۔ لقد اس کے شروع میں بھی لام تاکید کا ہے، قد وہی ہے، تو کسی ماضی پر قد داخل ہو تب بھی وہ ماضی قریب ہے، لقد داخل ہو تب بھی وہ ماضی قریب ہے۔ ماضی قریب بھی ہے اور مؤکد بھی ہے، یعنی اس میں تاکید بھی پیدا ہے، اور اگر لقد ہے تو ڈبل تاکید پیدا ہے۔ جیسے دیکھیں 4 مشہور سانچے اور باب جو آپ نے لیول 1 میں پڑھے فعل کے، ضرب مارا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں، لیکن جب اس کے اوپر ہم قد داخل کریں گے تو ہو قد ضرب، یقیناً مارا اس ایک مرد نے۔ اب اس کا تعلق ہے کہ زمانے قریب میں مارا۔ نصر اس کے اوپر قد داخل کریں تو بنے گا قد نصر، فتح قد فتح، سمع قد سمع۔ آپ انہی گردانوں کو مکمل پڑھیں۔
ماضی کے اوپر قد داخل کر کے، جیسے ضربہ سے غفر، غفر یغفر، یہ ضرب یضرب سے ہے، قد غفر، قد غفرا، قد غفروا، قد غفرت، قد غفرتما، قد غفرتم، قد غفرت، قد غفرنا۔ یقیناً معاف کیا اس ایک نے، یقیناً معاف کیا ان دو نے، یقیناً معاف کیا ان سب نے، یقیناً معاف کیا آپ ایک مرد نے، یقیناً معاف کیا آپ دو نے، یقیناً معاف کیا آپ سب نے، یقیناً معاف کیا میں نے، یقیناً معاف کیا ہم سب نے۔ مؤنث قد غفرت، قد غفرتا، قد غفرن، قد غفرت، قد غفرتما، قد غفرتن، قد غفرت، قد غفرنا۔ ترجمہ ویسے ہی صرف مذکر کی جگہ مؤنث۔ ایسے ہی نصر، قد نصر، قد نصرا، گردانے آپ کو پہلے سے یاد ہے، صرف قد داخل کریں اور ترجمے میں یقیناً کے لفظ کا اضافہ کر دیں۔ ایسے ہی سمع، مکمل ماضی کی گردان ہے، ایک سائڈ پہ مذکر ہے تو دوسری پہ مؤنث۔ سمع کا معنی ہوتا ہے سننا، قد سمع یقیناً سنا اس ایک نے، قد سمع یقیناً سنا ان دو نے، قد سمعوا یقیناً سنا ان سب نے۔ آخر تک یوں ہی پڑھ کر ترجمہ کریں۔ آخری ہے فتح، قد فتح، قد فتحا، قد فتحوا، قد فتحت، تو ایسے ہی ترجمہ آپ نے کرنا، یقیناً کھولا اس ایک نے، یقیناً کھولا ان دو نے۔ آخر تک عربی بھی پڑھیں اور اردو میں ترجمہ بھی اس کا کریں۔ تو ماضی قریب کے لیے دو لفظ ہم نے پڑھے، ایک ہے قد، یہ قرآن پاک میں 223 مرتبہ آیا ہے ماضی قریب بنانے کے لیے۔ ایک ہے لقد، یہ بھی قرآن پاک میں 183 مرتبہ اس کا استعمال ہوا ہے ماضی کے اوپر۔ دیکھیں جیسے قد افلح المؤمنون، 18ویں پارے کا آغاز سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 1، قد یقیناً افلح فلاح پا گئے، اس کا ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کامیاب ہو گئے، مؤمنون ایمان والے۔ یہ دیکھیں قد بھی آپ نے پڑھ لیا، افلح لیول 2 میں باب افعال ہے، مؤمنون لیول 1 میں آپ نے تثنیہ جمع بنانے کا طریقہ پڑھ لیا۔ لقد کی مثال وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، چونکہ قد بھی تاکید کے لیے ہے اور اس کے شروع میں لام بھی تاکید کے لیے ہے، تو تاکید کے دو ترجمے لے آئیں، واو کا معنی اور ہے، لام کا معنی یقیناً کر لیں، چونکہ تاکید ہے دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوگا۔ قد کا معنی بلا شبہ یا بالیقین ضرور، یقیناً بلا شبہ۔ نصرکم، نصر فعل ماضی میں پہلا صیغہ ہے، کم اٹیچڈ پروناؤن ہے، اور یقیناً بلا شبہ مدد کی تمہاری اللہ، اللہ نے، اللہ ہی سب کا مددگار ہے۔ تو قد پر لام تاکید بڑھانے سے معنی میں زور اور تاکید مزید پیدا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں جیسے ماضی قریب قد کے ساتھ مثالیں قرآن پاک سے، قد سمع اللہ، یقیناً سن لیا اللہ نے، سورہ مجادلہ کے 28واں پارہ اور اس کی پہلی آیت۔ یہ ایک عورت آپ کے سامنے شکوہ کر رہی تھی کہ میں بوڑھی ہو چکی، اب میرے خاوند نے مجھے کہہ دیا تو میری ماں ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں زہار۔ تو ابھی تک اس کا حکم نہیں آیا تھا، ابھی تک یہی تھا جو اس طرح کہتا اس کی بیوی پکی پکی حرام ہو جاتی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی اور اللہ نے یہ حکم زہار کا نازل کیا۔ اگلی قد بعث لکم، قد یقیناً یا ضرور، بعث بھیجا، لکم تمہارے لیے، ضرور بھیجا اس نے تمہارے لیے۔ اگلی مثال قد علم کل اناس، قد یقیناً یا بلا شبہ یا ضرور، کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ علم جان لیا، کل اناس، کل کا معنی ہر، اناس کا معنی انسان، یقیناً ہر انسان نے جان لیا۔ اگلی مثال قد صدقتنا، قد یقیناً، صدقت دیکھیں یہ ماضی سے واحد مذکر مخاطب، صدقت یقیناً تو نے سچ کہا، نا ہم سے، نا ضمیر متصل ہے۔ اگلی مثال قد جعلها ربی حقا، قد بلا شبہ، جعل کا معنی ہم پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکے، اس کا معنی ہوتا ہے بنانا، بلا شبہ بنایا۔ قد کا معنی آپ تحقیق بھی کر سکتے ہیں، بلا شبہ یا یقیناً بنایا، ہا اس کو، ہا مؤنث کی ضمیر ہے، ربی میرے رب نے، حقا حق، یقیناً اس کو میرے رب نے حق بنایا، بلا شبہ اس کو میرے رب نے حق بنایا۔ اگلی مثال سورہ یوسف آیت نمبر 90، قد من اللہ علینا، قد یقیناً، من عربی لیول، قرآن عربی لیول 2 میں آپ نے مضاعف پڑھا،
جس میں دو حرف ایک جیسے ہوں جن کو ایک کر کے اوپر شد ڈال دی جاتی، یہ مننا بھی انہی میں سے ہے۔ یقیناً احسان کیا اللہ نے علینا ہم پر۔ ایسے ہی سورہ آل عمران آیت نمبر 40، قد بلغنی الکبر، قد یقیناً، بلغ پہنچا، یا مجھے، یہ یا ضمیر متصل ہے، الکبر بڑھاپا، یقیناً مجھے بڑھاپا پہنچا۔ اسی طرح آپ لقد کی مثالیں بھی دیکھیں، لقد کفر الذین، بلا شبہ، ضرور، یا یقیناً بلا شبہ، کفر کفر کیا، الذین ان لوگوں نے، اس میں موصول، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، ثالث تیسرا ہے، ثلاث تین کا، یعنی یہ نصارہ جو اللہ تعالیٰ تین خدا مانتے ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک اللہ اور ایک جبریل امی، یا جبریل امی کے جگہ بی بی مریم کو، تو اللہ تعالیٰ ان پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، اور کتنی تاکید کے ساتھ، لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا، یقیناً بلا شبہ کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین کا تیسرا ہے۔ اگلی مثال، قال کہا اس نے، لقد کنتم یقیناً بلا شبہ، کنتم انتم تم تھے، وآباؤکم آبا اب کی جمع ہے، اور تمہارے باپ دادا، فی ضلال مبین، فی کا معنی میں ضلال گمراہی، مبین واضح، بالیقین تم اور تمہارے باپ دادا سری گمراہی میں تھے۔ اگلی مثال، لقد سمع اللہ یقیناً بلا شبہ سن لی اللہ تعالیٰ نے، قول بات، الذین ان لوگوں کی، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، ان آپ دیکھتے جائیں کہ قرآن عربی کے 2 لیول پڑھنے کے بعد تقریباً سارے الفاظ ہمارے جانے پہچانے ہیں۔ بے شک اللہ فقیر، فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء اور ہم مالدار ہیں، استغفر اللہ، تو ان لوگوں کی بات اللہ نے سن لی۔ اگلا، لقد رضی اللہ یقیناً بلا شبہ، رضی راضی ہوا، یہ فعل ناقص ہے، آخر میں کمزور حرف ہے، اللہ عن المؤمنین ایمان والوں سے، مؤمنون کی جمع مؤمنین، کون سے ایمان والے، اذ جب یا جس وقت، یبایعونک، بایع یبایع، قرآن عربی لیول 2 میں آپ نے باب مفاعلہ پڑھا، اس سے فعل مضارع ہے، جس وقت وہ بیعت کر رہے تھے کا آپ سے، تحت الشجرہ درخت کے نیچے۔ دیکھیں یہ آیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے سورہ فتح کی ان آیات کو آپ لازمی پڑھیے گا، کیونکہ جب سیدنا عثمان غنی کو آپ نے مکۃ المکرمہ بھیجا، مشرکین مکہ نے افواہ اڑائی کہ عثمان غنی شہید ہو گئے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں کہ عثمان شہید ہوئے یا نہیں ہوئے، کیونکہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، تو آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام کے ہاتھ سے بیعت لی، اور اس بات پر کہ یا عثمان کا بدلہ لیں گے یا خود بھی یہیں اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ گویا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی اونچی شان ہے کہ اللہ کے نبی سارا اسلام ان کے اوپر داؤ پہ لگا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت مسلمان وہی تو تھے۔ تو پھر کافروں نے جب دیکھا مسلمانوں کے اس قوت کو، تو فوراً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ اس موقع پہ اللہ نے فرمایا، بالیقین بلا شبہ اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جس وقت وہ آپ کے ہاتھ پر آپ کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، یعنی یہ عمل اللہ کو پسند آیا اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ اب انہی صحابہ میں سیدنا ابو بکر بھی ہیں، سیدنا عمر بھی ہیں، سیدنا علی بھی ہیں، اور سیدنا عثمان غنی کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے ایک ہاتھ کو ان کی طرف سے قرار دیا تاکہ وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہو جائیں۔ تو الحمدللہ آج کے سبق میں ہم نے ماضی قریب سیکھی، قد جو 223 بار آیا قرآن میں، لقد 183 بار، تو ٹوٹل 406 مرتبہ یہ دونوں الفاظ آئے۔ مزید آپ بھی اس طرح کے الفاظ قرآن پاک سے تلاش کریں اور ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، اور اس ٹیبل کے اندر ان کو آپ نوٹ بھی کریں۔